سيما إمام المنتظر الحجة الثاني عشر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. درود پڑھے محمد وآلہ صلی علی محمد وآلہ محمد. آئیے مل کے امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم بخشش و مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. مومنین کی حاجت روائی کے لیے صلوات پڑھیں. مریضوں کی شفا یابی کے لیے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. خداوند متعالی آپ مومنین کا اس پر شہزاد پہ تشریف لانا اپنی عبادت میں شمار فرمائے. آمین. اور وہ مومنین جو مریض ہیں یا ان کے گھر والے، ان کے دوست احباب رشتہ دار مریض ہیں، پروردگار عالم سب کو شفا کلی عطا فرمائے. آمین. جو حاجات شریعہ لے کر اس بارگاہ حسینی میں تشریف لائے ہیں، پروردگار مظلوم کربلا کے صدقے میں تمام آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے. مل کے صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. کل میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے سورہ توبہ میں: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض ینہون عن المنکر. ارشاد ہو رہا ہے کہ مومنین اور مومنات ان دونوں کا رشتہ آپس میں یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ولی اور سرپرست ہیں. عرض کیا تھا کہ جیسے اللہ کی ولایت، پیغمبر کی ولایت، ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت ہمارے اوپر ہے، وہ ہمارے سرپرست ہیں، وہ ہمارے ولی ہیں، اسی طریقے سے پروردگار عالم نے ولایت کا کچھ حصہ مومنین کو بھی عطا فرمایا ہے کہ مومنین ایک دوسرے کے اوپر ولایت رکھتے ہیں، سرپرستی رکھتے ہیں. اگرچہ ولایت کی معنی دوستی بھی ہے، لیکن سرپرستی اس کی جو اصلی میننگ ہے، جس کی وجہ سے ہم آیتوں کا ترجمہ سرپرستی کے لحاظ سے کرتے ہیں. بہرحال یہ رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام مومنین کے درمیان رکھا ہے، ولایت اور سرپرستی کا، اس کا ایک اثر بھی ہے، ایک اس کا لازمہ ہے کہ جس کو اسی آیت کے اندر پروردگار عالم نے بیان فرمایا. صلوات پہ محمد وآلہ محمد. اس آیت کا ایک لازمہ، ایک اثر پروردگار عالم نے بیان فرمایا کہ اس ولایت کا ایک اثر ہے جو مومنین کے درمیان سرپرستی کی کیفیت اور ولایت کی کیفیت پائی جاتی ہے، اس کا ایک اثر ہے.
وہ کیا ہے؟ اثر اس کا یہ ہے کہ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ صاحبان ایمان اسی ولایت کی وجہ سے، اسی سرپرستی کی وجہ سے ایک دوسرے کو امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ پروردگار نے نہی عن المنکر کو، امر بالمعروف کو ولایت اور سرپرستی کا اثر قرار دیا ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے مومنین کے درمیان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو قائم کر کے ولایت اور سرپرستی کے ذریعے سے مومنین کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا طریقہ بتایا ہے، تاکہ صاحبان ایمان صراط مستقیم پہ ثابت قدم رہنے کے لیے ان کو امر بالمعروف کی ضرورت ہے، ان کو نہی عن المنکر کی ضرورت ہے۔ توجہ نا آپ کی، تو یہ ولایت جو مومنین کے درمیان ہے وہ اس قسم کی ولایت ہے کہ اگر کوئی مومن کوئی برا کام انجام دے رہا ہے تو دوسرے مومن کی ذمہ داری ہے اسی ولایت کے ناطے سے، اسی سرپرستی کے ناطے سے، کہ وہ کوشش کرے کہ اس مومن کو برائی سے منع کرے، مومن کو برائی سے دور کرے، نہی عن المنکر کرے۔ اور ساتھ میں اگر کوئی مومن کار خیر میں شریک نہیں ہوتا، اچھا کام انجام نہیں دیتا، نیکیاں انجام نہیں دیتا، تو یہ مومن کی ذمہ داری ہے اسی ولایت کی وجہ سے کہ وہ اپنے مومن بھائی کو نیکی کی طرف رغبت دلائے، نیکی کا حکم دے۔ توجہ نا آپ کی، تو پروردگار عالم نے یہ حقیقت قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، اور اس آیت میں نہیں، مختلف مقامات پہ پروردگار عالم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو بیان فرمایا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اور مقام پر پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے، وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہارے درمیان ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے، لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے، یأمرون بالمعروف، اور وہ امر بالمعروف کرے، وَنَہِی عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی سے روکیں۔ یعنی پروردگار عالم یہ ایک پیغام دے رہا ہے صاحبان ایمان کو کہ تمہارے ہی درمیان کچھ ایسے افراد ہوں کہ جو اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں۔ بچوں کو جو ہم فروع دین پڑھاتے ہیں تو ان فروع دین میں سے ایک فروع دین یہ بھی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ کوئی رٹوانے کی بات نہیں ہے کہ جو بچوں کو رٹوا دیتے ہیں۔ بچپن کے عالم میں جب بچے ہوتے ہیں، مدرسے میں آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، ان کو یہ 10 چیزیں ہم فروع دین کی شکل میں رٹوا دیتے ہیں۔ یہ رٹوانا مقصد نہیں ہے، ان کا ایک مقصد ہے، ان کی ایک حقیقت ہے، ان کی ایک ذمہ داری ہے جو ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا تبرع، یہ 10 ایسی چیزیں ہیں کہ جو فروع دین میں سے ہیں اور واجب ہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تمہاری قوم میں سے کچھ افراد ہوں کہ جو اس ذمہ داری کو ادا کریں، اور اگر قوم میں ایسے افراد موجود نہ ہوں کہ جو خیر کی طرف دعوت دینے والے ہوں، امر بالمعروف کرنے والے ہوں، نہی عن المنکر کرنے والے ہوں، تو قوم صراط مستقیم پہ نہیں چلے گی، وہ اپنے راستے سے ہٹ جائے گی، وہ سیدھے راستے سے ہٹ جائے گی۔ لہٰذا شیطان چونکہ ہمیشہ انسان کو گمراہ کرتا رہتا ہے، لہٰذا اس کے لیے ایک ایسا انتظام پروردگار نے فرمایا تاکہ لوگ شیطان کے گمراہی سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں، کوئی ان کو سیدھا راستہ دکھانے والا۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان راہ مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے لیکن اس کو معلوم نہیں ہے، علم نہیں ہے اس کو، لہٰذا وہاں پر بھی امر معروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ فقط اس وجہ سے ضرورت نہیں پڑتی کہ ایک انسان جانتا ہے اور عمل انجام نہیں دیتا، برائی کو جانتا ہے اور جان کر اس عمل کو برائی کو انجام دے رہا ہے، جانتے ہوئے نہیں، کبھی نہیں علم اس کو، تو یہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ وہاں پہ کام آئے گا تاکہ اس کی رہنمائی ہو اور وہ راہ مستقیم پر صحیح طور پر چلتا رہے۔ صلوات پہ محمد و آل محمد۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر، فرمایا کہ کیف
بکم اذا فسدت نساؤکم وفسق شبابکم. پیغمبر نے مخاطبوں کو فرمایا کہ میرے اصحاب وہ وقت کیسا ہوگا، وہ زمانہ کیسا ہوگا جب تمہاری خواتین بد چلن ہو جائیں گی، جب تمہاری خواتین بری ہو جائیں گی اور تمہارے جوان فاسق ہو جائیں گے. وہ زمانہ کیسا ہوگا کہ جب تمہاری خواتین بد چلن اور بری ہو جائیں گی اور تمہارے نوجوان فاسق و فاجر ہو جائیں گے. اصحاب نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ کیا ایسا زمانہ آنے والا ہے ہمارے اوپر؟ تو پیغمبر نے فرمایا یہ فقط نہیں بلکہ اس سے بدتر آنے والا ہے، اس سے بدتر زمانہ آنے والا ہے. پھر فرمایا پیغمبر نے کہ تمہارے اوپر ایسا وقت آئے گا کہ جب تم برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے منع کرو گے، برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے منع کرو گے. اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے. اگرچہ آپ مومنین کے درمیان یہ بات نہ ہو لیکن کلی طور پر جو ہمارا اسلامی معاشرہ ہے اس معاشرے کے اندر ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ والدین، دوست، رشتہ دار اٹھنے بیٹھنے والے نیکی سے روکتے ہیں، کسی بھی شکل میں روکتے ہیں. ممکن ہے مستقیم ڈائریکٹلی آپ کو روکتے ہوں، ممکن ہے انڈائریکٹ طریقے سے آپ کو روکتے ہیں. توجہ نا آپ کی. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کہتے ہیں کوئی مجلس میں نہیں جائے، یہ سیدھا روکنا ہے. کبھی کہتے ہیں ہاں تھوڑی دیر بیٹھو، چلتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھو باتیں کرتے پھر چلتے ہیں یہاں تک کہ مجلس ختم ہو گئی. یہ بھی ایک قسم کا روکنا ہے لیکن یہ انڈائریکٹ روکنا ہے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب نیکی سے روکا جائے گا اور برائی کا حکم دیا جائے گا. اصحاب نے پھر تعجب کیا یا رسول اللہ ایسا وقت آئے گا؟ پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں، اس سے بھی بدتر آئے گا، اس سے بھی بدتر وقت آئے گا. فرمایا کہ وہ وقت وہ ہوگا جب تم برائی کو اچھا سمجھو گے اور نیکی کو برا سمجھو گے. نیکی کو برا سمجھا جائے گا اور برائی کو اچھا سمجھا جائے گا. اور یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر کم و بیش پایا جاتا ہے. بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو اچھائی کو واقعی برا سمجھتے ہیں اور برائی کو اچھا سمجھتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اہل دین ہے، جو دیندار افراد ہیں، جو اہل نماز ہیں، جو دھوکہ نہیں دیتے، جو فراڈ نہیں کرتے، جو ایمانداری سے کام کرتے ہیں، لوگ اس کو بیوقوف کہتے ہیں، لوگ اس کو سادہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو باولا ہے. بھئی زمانے میں دھوکے کے بغیر ہو سکتا ہے کام؟ ایمانداری سے کوئی انسان زندگی بسر کر سکتا ہے؟ اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اس کو سادہ سمجھتے ہیں. توجہ نا آپ کی. تو پیغمبر نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک وقت آئے گا جب لوگ اچھائی کو برا سمجھیں گے اور برائی کو اچھا سمجھا جائے گا، منکر کو معروف سمجھا جائے گا. اور یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے. بھئی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو گانا بجانا، گانے سننے کو برا سمجھتے ہیں؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو گانا بجانے کو برا سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس کو برا سمجھتے ہی نہیں ہیں. توجہ نا آپ کی. فلمیں دیکھنا، مثلا بری فلمیں دیکھنا، ان کو برا سمجھا نہیں جاتا. تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر حقیقت ہے. پیغمبر نے پہلے سے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ اگر ایسی کیفیت ہو جائے گی جب نہی المنکر اور امر بالمعروف کو ترک کیا جائے گا تو اس قوم کے لوگ جو نیک ہوں گے اگر وہ دعا کریں گے پروردگار سے تو ان کی دعا قبول نہیں ہوگی، ان کی دعائیں مستجاب نہ ہوں گی. کیوں؟ کہ انہوں نے نہی المنکر کو اور امر بالمعروف کو ترک کر دیا، بلکہ اس کی حقیقت ہی تبدیل کر دی. صلوات پڑھیں محمد والے پھر بھی صلوات پڑھیں محمد والے. امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت فرماتے ہیں کہ امام نے وجہ بیان فرمائی کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے امر بالمعروف اور نہی المنکر کو کیوں اہمیت دی ہے. فرماتے امام علیہ السلام کہ ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر فریضۃ عظیمہ بہا تقام الفرائض. فرماتے کہ امر بالمعروف اور نہی المنکر
ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسا فریضہ عظیم ہے کہ جس کے ذریعے سے سارے واجبات قائم ہوتے ہیں۔ جتنے بھی واجبات ہیں ان سب کا قیام، ان کا سب کا قائم ہونا، باقی رہنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ ہو تو یہ جتنے بھی فرائض ہیں یہ قائم نہیں رہیں گے، یہ باقی نہیں رہیں گے۔ معاشرے کے اندر جتنا زیادہ امر بالمعروف ہوگا اتنا زیادہ نیکیاں معاشرے کے اندر آپ کو نظر آئیں گی، اور جتنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کم ہو جائے گا اتنا معاشرے کے اندر آپ کو برائیاں نظر آئیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ یہ فریضہ عظیم ہے، یہ عظیم فریضہ ہے جس کی وجہ سے تمام فرائض باقی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نہج البلاغہ کے اندر مولا امین المومنین علیہ السلام اپنے کلمات کثار میں ارشاد فرماتے ہیں اسی فریضے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے، توجہ چاہوں گا۔ نہج البلاغہ کا یہ جملہ ہے، امام فرماتے ہیں وما اعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله، سبحان اللہ سبحان اللہ، وما اعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله سبحان اللہ، عند الامر بالمعروف والنهي عن المنکر كنفثة في بحر اللجّ۔ امام فرماتے ہیں کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں، جتنے بھی وما اعمال البر، جتنی بھی نیکیاں ہیں، واجبات مستحبات سارے آپ اس میں شامل کریں، جتنی بھی نیکیاں ہیں، اور ساتھ میں امام نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ۔ توجہ ہوں گا، جہاد فی سبیل اللہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی عظمت، جس کی شان دوسرے اعمال کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم اگر کوئی انسان جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، اس میں اپنی جان دے دیتا ہے، تو پروردگار اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اتنا عظیم عمل ہے۔ اور جیسے میں نے گزشتہ تقریر میں عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم اس جہاد کے دروازے کو فقط خاص لوگوں کے لیے کھولتا ہے۔ نماز خاص لوگوں کے لیے ہے، روزہ بھی خاص لوگوں کے لیے ہے، لیکن اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی جہاد کو پروردگار عالم نے اہمیت دی ہے۔ یہ فقط فریضہ، جہاد کا فریضہ خاص لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ساری نیکیاں، سارے واجبات، سارے مستحبات، سارے عمل خیر اور پلس جہاد فی سبیل اللہ، فرماتے ہیں یہ سارے مل کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک گہرے سمندر کے اندر انسان کا لعاب دہن ہوتا ہے۔ انسان کے لعاب دہن کی کیا حیثیت ہے گہرے سمندر کے مقابلے میں؟ امام فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی یہ حیثیت ہے تمام اعمال کے مقابلے میں۔ یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی زیادہ اہمیت دی ہے قرآن نے اور آل محمد علیہ السلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہی واجب جس کو ہم بچوں کو رکھواتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، یہی مظلوم ترین واجب ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ مظلوم ترین واجب، نماز بھی کسی حد تک پڑھی جاتی ہے، روزہ بھی رکھا جاتا ہے، حج بھی کیا جاتا ہے، زکوٰۃ اور خمس بھی دیا جاتا ہے جب استطاعت ہوتی ہے، لیکن یہ جو عمل ہے بالکل فراموش شدہ عمل ہے کہ جس کی ذمہ داری فقط چند علماء نے لی ہے، باقی تمام نے اس کو ترک کر دیا ہے۔ اور ترک کرنے کی وجوہات ہیں، ترک کرنے کی بھی وجوہات ہیں، وہ یہ، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جہاں امر بالمعروف ترک ہوتا ہے اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ جن کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جاتا ہے ان میں پذیرش کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ بھئی ایک انسان جب کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، تو یہ حکم تب زندہ رہے گا، یہ عمل تب زندہ رہے گا جب آگے والا انسان جو امر بالمعروف کرنے والا ہے اس کی بات کو قبول کرے گا، پذیرش کرے گا، دل کے اندر اس کو جگہ دے گا، تو پھر یہ عمل انسان دہراتا رہے گا۔ لیکن کرنے والا، امر بالمعروف کرنے والا، نہی عن المنکر کرنے والا اگر یہ دیکھے کہ آگے پذیرش نہیں ہے، آگے والے اس کو پسند نہیں کرتے، تو آہستہ آہستہ یہ عمل ترک ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم کسی کو برائی سے روکتے ہیں
خاص طور پر برائی سے روکنے کی بات ہے. عمل خیر کی طرف لوگ اتنے ناراض نہیں ہوتے. بھائی آپ نماز پہ آئیں, روزہ رکھیں, حج پہ چلیں, مجلس کی طرف آئیں, قرآن کی تلاوت کریں, لوگ خوش ہوتے ہیں, کوئی بات نہیں. لیکن خاص طور پر نہی عن المنکر کی صورت میں ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ کوئی ہمیں کہے کہ تم برا کام کرتے ہو, یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے. توجہ نا آپ کی, یہ قبولیت کا مادہ انسان کے اندر ہونا چاہیے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے کم از کم 2 نصیحت کرنے والے ہوں, ایک باہر سے نصیحت کرنے والا اور ایک اندر سے نصیحت کرنے والا. جب اندر سے بھی نصیحت کرنے والا ہوگا, باہر سے بھی نصیحت کرنے والا ہوگا, تو پھر اس مومن کی اصلاح ہوتی رہے گی. اور اگر باہر سے نصیحت کرنے والا ہو اور اندر سے انسان کو کوئی نصیحت کرنے والا نہ ہو, تو یہ انسان صراط مستقیم پہ نہیں چل سکتا اور نہیں کسی کی نصیحت کو قبول کر سکتا ہے. لہٰذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو معاشرے کے اندر زندہ رکھنے کے لیے ہمیں قبولیت کا مادہ پیدا کرنا پڑے گا, برداشت کا مادہ پیدا کرنا پڑے گا. اگر کوئی ہمیں برائی سے منع کرتا ہے تو اس کو قبول کرنا پڑے گا. اس طرح سے اپنے آپ کو سمجھائیں کہ جس طرح سے اگر کوئی دنیاوی نقصان ہمیں ہوتا ہو. توجہ ہوگا, آپ جا رہے ہیں, آپ کا چہرہ آگے ہے, آپ جا رہے ہیں, پیچھے سے کوئی آپ کے اوپر حملہ کرنے آ رہا ہے. توجہ نا آپ کی, حملہ کرنے آیا, آپ کے دوست نے, کسی مومن بھائی نے دیکھ لیا اور فوراً آپ کو متوجہ کرتا ہے کہ ذرا پیچھے خیال کیجئے, کوئی حملہ کر رہا ہے آپ کے اوپر, اور آپ نے دیکھ لیا اور اپنے آپ کو بچا لیا, خطرے سے آپ بچ گئے, تو کیا کریں گے آپ فوراً اس کا شکریہ ادا کریں گے. فوراً آپ شکریہ ادا کریں گے. کیوں؟ کہ آپ نے مجھے نقصان سے بچایا, آپ نے مجھے میری جان کو بچایا, نقصان سے تم نے مجھے بچایا, شکریہ ادا کریں گے. جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے وہ حقیقت میں انسان کو جہنم سے بچاتا ہے, انسان کو جہنم سے بچاتا ہے. تو جو انسان کو جہنم سے بچائے تو اس کا کتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے. بجائے شکریہ ادا کرنے کے ہم ناراض ہو جاتے ہیں کہ تم نے مجھے اس طرح سے کہا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. عزیزوں, یہ اہمیت میں نے آپ کی نظر میں بیان فرمائی کسی حد تک مختصر وقت کے اندر قرآن کی آیت کے ذریعے سے بھی, ائمہ کے فرامین کے ذریعے سے. اب اس کی اہمیت کو اور زیادہ سمجھنا ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی حقیقت کو, تو آپ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے بارے میں توجہ فرمائیں. کہ امام حسین کا قیام کربلا, مدینے سے لے کر کربلا تک, مدینے سے لے کر کربلا تک, اور اس کے بعد وہی پیغام اور وہی مقصد جو امام حسین کا تھا, جناب زینب نے کربلا سے لیا اور شام تک پہنچایا اور شام تک لے کے چلی گئی. کون سا مقصد تھا؟ امام جب مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں, جناب محمد بن حنفیہ سے ملاقات ہوئی اور گفتگو ہوئی, تو امام حسین علیہ السلام نے وصیت نامہ لکھا ہے جناب محمد بن حنفیہ کے لیے. اور جو حقیقت میں وصیت نامہ تو تھا, لیکن حقیقت میں مولا نے کربلا کے مقصد کو بیان کیا ہے, اپنے مقصد کو بیان کیا ہے کہ یہ میں مدینے سے کیوں نکل رہا ہوں, یہ سارا قافلہ لے کر میں اتنی مصائب اور مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے کیوں تیار ہوا ہوں. امام نے اس وصیت میں بیان فرمایا ہے, بہت ہی قابل توجہ ہے. امام نے وہ پورا وصیت نامہ بیان فرمایا. ایک جملہ عرض کروں گا جو میرا مقصد ہے. امام فرماتے ہیں, توجہ ہوں گا, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر. فرماتے ہیں کہ میں جو مدینہ سے نکل رہا ہوں, یہ جو تحریک میں چلا رہا ہوں, یہ جو میں قیام کر رہا ہوں, اس قیام کا مقصد کیا ہے؟ اس قیام کا مقصد میرا یہ ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں, میں نانا کی امت کی اصلاح کروں. اور پھر فرمایا وَأُرِيدُ أَنْ أَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ, اور میں چاہتا ہوں کہ میں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں. اب آپ دیکھیں کہ امام حسین نے
اتنا بڑا کام جو مدینے سے شروع کیا اور اپنی اتنی بڑی قربانی امام نے دی ہے وہ اسی مقصد کے لیے دی ہے کہ امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے. صلوات پڑھیں محمد والے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہی امام کا جملہ کافی ہے کہ اتنا عظیم کام امام نے کیا, اتنی قربانی دی امام نے اصلاح امت کے لیے اور امر بالمعروف کے لیے. مین یہ چیز ہے. باقی امام کے جو مختلف اہداف تھے خطبات میں امام نے بیان فرمائے, اس کے سلسلے میں عرض نہیں کروں گا. یہ مین ہے, یہ نچوڑ ہے امام کی تحریک کا کہ جو امام نے بیان فرمایا ہے. کیوں کہ امام جانتے ہیں کہ یہ عظیم فریضہ ہے, یہ فریضہ عظیم ہے. اگر یہ قائم رہا تو باقی فرائض بھی قائم رہیں گے, اور اگر یہ قائم نہ رہا تو کوئی فریضہ قائم نہیں رہے گا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. لہذا افسوس ہوتا ہے کہ جب ہمارے صاحبان ایمان عزادار کربلا کو تو یاد کرتے ہیں لیکن امام کے مقصد کو یاد نہیں کرتے. امام کی مقصد کو یاد نہیں کرتے. امام کیوں نکلے, امام نے کیوں قربانیاں دی, امام نے اپنے بہنوں کو بچوں کو کربلا کی طرف کیوں لے کر گئے, معلوم نہیں ہے. وجہ سے یہ کہ معلوم نہیں ہے, ہمیں بتایا نہیں گیا کہ امام کا مقصد کیا تھا. اور اس جملے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی عظمت واضح ہوتی ہے. لہذا ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ جب محرم کے ایام آئیں, جب محرم کے ایام آئیں تو ہم امام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کم از کم اپنے خاندان کے اندر, اپنے فیملی کے اندر, اپنے دوستوں کے اندر اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی سنت کو زندہ کریں. اس کا آغاز محرم سے ہونا چاہیے. کم از کم انسان جب امام حسین کی یاد سے اس عمل کو شروع کرے گا تو اللہ کی طرف سے بھی توفیق ہوگی. اور جس مقصد کے لیے امام نے قیام کیا ہے ہماری کوشش اس کو قائم رکھنے کے لیے ہوگی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر بھی صلوات پڑھیں محمد والے محمد. کل میں نے آپ کے سامنے امام حسین کے نانا کے فضائل عرض کیے تھے. چاہتا ہوں کہ ایک دو جملے اور عرض کروں. قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, پیغمبر سے خطاب ہے, قل انما انا بشر مثلکم. اے پیغمبر آپ کہہ دیں کہ میں تم جیسا بشر ہوں. اور اسی پر مسلمان دھوکہ کھا گئے اسی آیت کے سلسلے میں اور کہا کہ رسول ہم جیسے ہیں, رسول کو اپنے جیسا سمجھا اور پیغمبر کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو ایک عام انسان کے ساتھ انسان معاملہ کرتا ہے. اسی آیت کے حوالے سے قل انما انا بشر مثلکم, پیغمبر آپ کہہ دیں کہ میں تم جیسا بشر ہوں. توجہ چاہوں گا عزیزو, اگر قرآن مجید میں یہ آیت اس طرح سے ہوتی کہ پیغمبر اپنی طرف سے کہتے, یعنی اپنی طرف نسبت دے کر کہتے کہ میں تم جیسا بشر ہوں, تو شاید ہم مسلمانوں کی بات کو مان لیتے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے, پیغمبر آپ کہیں کہ میں تم جیسا بشر ہوں. ان دونوں باتوں میں فرق ہے. قل کا جو لفظ آیا ہے اس آیت کی ابتدا میں, اس قل کی وجہ سے فرق ہو جاتا ہے دو نظریوں کے اندر, دو عقیدوں کے اندر. توجہ چاہوں گا, عام دنیا کے اندر ہم کہیں مثلا کوئی بزرگ ہو, کوئی عالم ہو, کوئی بڑی شخصیت ہو, مثال دوں آپ کو, اگر عالم کوئی کہے کہ میں جاہل ہوں, مجھے اتنا علم نہیں ہے, تو لوگ اس کو انکساری سمجھتے ہیں. توجہ نا آپ کی. اگر کوئی انسان مالدار ہو, بزنس مین ہو, اس کا بہت بڑا مکان ہو, اور کسی مومن کو دعوت دے اور کہے کہ قبلہ آئیے گا غریب خانے پر, کھانے کی ضرورت دے رہا ہوں آپ کو, غریب خانے پر تشریف لائیں, تو اگرچہ اس کا گھر جو ہے وہ بڑا ہے, لیکن لوگ جب غریب خانے کا نام سنتے ہیں تو اس
کو انکساری سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ انکساری کا اظہار ہو رہا ہے۔ توجہ چاہوں گا، اگر کوئی جاہل انسان اپنے آپ کو جاہل کہے تو واقعی وہ جاہل ہوتا ہے، اس کی حقیقت ہوتی ہے، لیکن اگر عالم کہے تو یہ انکساری سمجھا جاتا ہے۔ توجہ، انکساری سمجھا جاتا ہے۔ اگر پیغمبر کہتے، توجہ گا، اگر پیغمبر اپنے لیے کہتے کہ میں تم جیسا بشر ہوں تو یہ پیغمبر کی حقیقت ہوتی کہ پیغمبر ہم جیسے بشر ہیں۔ لیکن اگر بڑا اس سے کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کہیں، بڑا اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں تم جیسا بشر ہوں، تو پھر یہ بشر کہنا ان کی حقیقت نہیں ہوگی بلکہ انکساری کہلائے گی، انکساری کہلائے گی۔ اللہ نے اس لیے کہا کہ قل، اے پیغمبر آپ کہیں، اگر تم خود کہو گے تو یہ سمجھیں گے واقعی آپ بشر ہیں، جب میں کہوں گا تو یہ سمجھیں گے کہ پیغمبر کی انکساری ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جناب ابراہیم کا تذکرہ ہے، اور جناب ابراہیم کا نمرود کا۔ سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی کے بعد یہ آیت ہے جس میں پروردگار عالم بیان فرما رہا ہے کہ جب جناب ابراہیم جاتے ہیں نمرود کے پاس اور اللہ کے بارے میں دعوت دیتے ہیں توحید کے بارے میں، تو نمرود کہتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، اپنے رب کا تعارف کرواؤ، اپنے پروردگار کی معرفت کرواؤ، بتاؤ کون ہے تمہارا رب۔ تو قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، جناب ابراہیم سے نقل کیا، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ نمرود سے مخاطب ہوگا، کہا کہ اے نمرود، میرا پروردگار وہ ہے، میرا پروردگار وہ ہے کہ جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے۔ تو جو نا مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ یہ تو کوئی بات نہیں۔ دو قیدی بلائے قید خانے سے، ایک کی سزا تھی اس کو پھانسی ملنی تھی اور ایک کو رہا کرنا تھا۔ تو نمرود نے کہا کہ جس کو رہا کرنے کا حکم ہے اس کو پھانسی دے دو، اور جس کو پھانسی کا حکم تھا اس کو رہا کر دو۔ کہا کہ دیکھا، میں نے جس کو مارنا تھا اس کو زندہ کر دیا، جس کو زندہ کرنا تھا اس کو مار دیا۔ تو جب یہ دلیل نمرود کی جناب ابراہیم کے سامنے آئی تو ظاہر اگرچہ مغالطہ تھا اس کے اندر، لیکن جتنے بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے وہ اس مغالطے میں آ جاتے ہیں اور جناب ابراہیم کی دلیل رد ہو جاتی ہے۔ جناب ابراہیم کی ظاہری طور پر دلیل رد ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ نے تو کہا تھا آپ کا پروردگار وہ ہے کہ جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، یہ تو کام نمرود بھی کر سکتا ہے، لہٰذا یہ رب ہے۔ توجہ ہوں گا، جہاں جناب ابراہیم نے جب یہ اپنی دلیل کو رد ہوتے ہوئے دیکھا تو پھر ایک ایسی دلیل پیش کی کہ جس کے بعد نمرود ہکا بکا رہ گیا۔ جناب ابراہیم نے مخاطب ہو کر کہا کہ اچھا یہ بات ہے تو اب سنو، میرا پروردگار وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو ابھارتا ہے، اگر تو پروردگار ہے تو سورج کو مغرب سے ابھار کے دکھا۔ میرا پروردگار مشرق سے سورج ابھارتا ہے، اور اگر تو پروردگار ہے تو تو سورج کو مغرب سے ابھار کے دکھا۔ جب جناب ابراہیم کی یہ دلیل سنی تو قرآن کہتا ہے کہ نمرود ہکا بکا رہ گیا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، نمرود ہکا بکا رہ گیا، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، اس کے پاس کوئی رد نہ تھا۔ عزیزو، یہ آیت قرآن مجید میں اللہ نے محفوظ کی، یہ واقعہ اللہ نے قرآن مجید میں محفوظ کیا ابراہیم علیہ السلام کا، کہ ابراہیم نے کیا کہا تھا کہ رب وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو بھارتا ہے، اور اگر کوئی اور ہے اللہ کے علاوہ رب تو مغرب سے سورج کو بھار کے دکھائے۔ عزیزو، یہ تاریخ میں یہ اللہ نے ثابت کر دیا، قرآن نے ثابت کر دیا۔ اور جب ایک وقت آیا جب امیر المومنین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین کے زانوں پر آرام فرما رہے تھے اور وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ علی کی نماز قضا ہو گئی، یہاں تک کہ علی کی نماز قضا ہو گئی۔ اور جب علی نے دیکھا کہ میری نماز قضا ہو رہی ہے تو گریہ ہوا اور آنسو بہے، اور پیغمبر کے چہرے اقدس پر وہ قطرات گرتے ہیں، پیغمبر کی آنکھ کھلتی ہے، سوال کرتے علی روتے کیوں ہو؟ کہ یا رسول اللہ، زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کی اطاعت میں میری نماز قضا ہو گئی، آپ کی اطاعت میں آج نماز ظہر عصر قضا ہو گئی،
تو پیغمبر نے فرمایا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا. جو سورج ڈوب چکا تھا, جو سورج ڈوب چکا تھا مغرب میں, پیغمبر نے اس سورج کو دوبارہ مغرب سے ابھارا, مغرب سے ابھارا. تو مسلمانوں کو اللہ نے کہا مسلمانوں کو شک نہ ہو جائے. ابراہیم نے تو یہ کہا تھا جو مغرب سے سورج ابھارے گا وہ پروردگار ہوگا. کہیں مسلمان دھوکہ نہ کھا جائے, نبی کو رب نہ سمجھ لے. پیغمبر سے کہا ہے نبی کہہ دو میں تم جیسا بشر ہوں. سورہ مزمل میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. پیغمبر کی سیرت ملتا ہے کہ پیغمبر عبادت سے بہت لگاؤ رکھتے تھے. عشق تھا پیغمبر کو, تو یہ نا عبادت سے عشق تھا. اور اتنا عشق تھا کہ پیغمبر جب نماز میں رات کو کھڑے ہوتے تھے تو پیغمبر کے ورم کو پیغمبر کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا, سوج جاتے تھے. اتنی عبادت کرتے تھے, اتنا قیام کرتے تھے. پروردگار عالم کی طرف سے ارشاد ہوا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. پیغمبر اتنی زیادہ عبادت نہیں کرو, ساری رات جا کر عبادت نہ کرو, ساری رات جا کر عبادت نہ کرو, اپنی عبادت کو کم کرو. آدھی رات میں کھڑے ہو جاؤ عبادت کے لیے, یا اس سے کچھ کم کچھ زیادہ. ساری رات تیرے پروردگار کو پسند نہیں کہ تو ساری رات عبادت کرے اور اپنے آپ کو زحمت میں ڈالے. تو پیغمبر کو یہ خاص حکم آیا پیغمبر کی عبادت کی کثرت کی وجہ سے کہ پیغمبر اتنی زیادہ عبادت کر رہے ہیں کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ پیغمبر اپنی عبادت کو کم کرو. توجہ ہوگا, عبادت کو کم کرو. لیکن تاریخ میں ہمیں ایسا موقع ملتا ہے جب پیغمبر نماز میں ہیں. توجہ ہوگا, پیغمبر نماز کی حالت میں ہیں اور سجدے کی حالت میں گئے ہیں, سجدے کی حالت میں گئے ہیں. اور امام حسن مجتبی علیہ السلام آتے ہیں نماز کی حالت میں, بچپنے کا عالم ہے, پیغمبر کے پشت مبارک پر سوار ہو جاتے ہیں. اور جیسے ہی سوار ہوئے وہی پروردگار جو سورہ مزمل میں کہہ رہا ہے پیغمبر اپنی عبادت کو کم کرو, آج اللہ فرما رہا ہے پیغمبر اپنے سجدے کو طولانی کرو, سجدے کو طولانی کرو. تو میں بارگاہ الہی میں دست بست عرض کروں گا پروردگار آج کیا معاملہ ہوا. پہلے تو پیغمبر کو روکتا تھا کہ لمبی عبادت نہ کرو, آج تو فرما رہا ہے کہ اپنے سجدوں کو طولانی کرو. تو عجب نہیں کہ پروردگار کی آواز آئے, میں نہیں چاہتا میری عبادت کی وجہ سے میرا رسول فاطمہ کے بیٹے حسن کو ناراض کرے. صلوات پڑھیں محمد. لہذا امام حسن اور امام حسین وہ ہے کہ جن کی ناراضگی اللہ برداشت نہیں کرتا, اللہ کو پسند نہیں ہے. اپنے رسول کی زحمت پسند ہے, بچوں کی ناراضگی پسند نہیں ہے. اور یہی واقعہ آپ کو ملتا ہے جناب حسنین کو خوش کرنے کے حوالے سے کہ جب عید کا دن آیا اور بچوں نے کہا کہ اماں ہمارے لیے نئے کپڑوں کا انتظام ہوا ہے, تو بی بی نے فرمایا کہ ہاں بیٹے تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں. درزی کو دیے نہیں گئے تھے, لیکن بی بی نے جملہ ارشاد فرمایا کہ درزی کے پاس ہے. توجہ ہوگا عزیزو, ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے, ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جھوٹ نہ بولیں. بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے. تو کیا یہ جھوٹ تھا نعوذ باللہ کہ جو بی بی نے فرمایا کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں. توجہ ہوگا, درزی کے پاس ہے. نہیں, حقیقت یہ نہیں ہے کہ جھوٹ تھا, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح سے دوسری آیتیں اس وقت نازل ہوتی ہیں جب ان کا فعل انجام پذیر ہوتا ہے, تو اللہ کی طرف سے آیت اسی وقت نازل ہوتی جب ان کا فعل حقوق پذیر ہوتا ہے. تو یہاں سے سیدہ نے جب یہ فرمایا کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں, تو اللہ نے ان کے قول کو حقیقت میں بدل دیا اور جناب رضوان کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ حسین کا درزی اور حسن کا درزی بن کر فاطمہ کے دروازے پہ, تاکہ فاطمہ کی کہی ہوئی بات پوری ہو جائے. اس لیے کہ پروردگار نے ان کو کن
کن فیکن کا مقام عطا فرمایا، کن فیکن کا مقام عطا فرمایا. جو چیز نہیں ہوتی جب یہ کہہ دیتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے. صلوات کریں محمد والے محمد. امام حسن علیہ السلام کی عظمت کی خاطر ایک جملے عرض کروں گا. امام حسن کی خصوصیات میں سے، خصوصیات کا مطلب ہے فقط امام حسن کی خصوصیت ہے، کسی اور امام کی نہیں ہے. کسی اور امام کی خصوصیات میں سے یہ چیز نہیں ملتی، فقط امام حسن کے بارے میں. وہ یہ ہے کہ امام حسن وہ امام ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ اپنا سب کچھ جو بھی ان کے پاس تھا آدھا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. 3 مرتبہ زندگی میں جو کچھ ان کے پاس تھا اس کا آدھا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور 2 مرتبہ امام نے جو کچھ ان کے پاس تھا وہ اللہ کی راہ میں صرف کر دیا. یہ سخاوت کا اوج ہے امام کی زندگی کے اندر، یہ کرامت کا اوج ہے امام کی بارگاہ، امام کی زندگی میں کہ امام نے اللہ کے لیے سب کچھ 2 مرتبہ قربان کر دیا اور 3 مرتبہ آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا. یہ خاصیت ہے، خصوصیت ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا امام حسن کے بارے میں کہ اگر عقل، توجہ ہوں گا، اگر عقل مرد کی شکل میں آنا چاہے تو وہ حسن کی شکل میں آئے گی. یعنی امام حسن وہ ہے کہ جو سراپا عقل محض ہے، سراپا عقل محض ہے. جو عقل محض ہوتا ہے اس کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. لہذا امام کے اعمال اور امام کے کردار پر اعتراض کرنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ حسن میرے کامل عقل ہیں، مجسم عقل ہے، لہذا ان کا کوئی فعل حکمت کے بغیر نہیں ہوتا. اگر امام نے صلح کی ہے تو وہ بھی حکمت کے مطابق ہے، اگر امام نے لڑائی کی ہے تو وہ بھی عقل کے مطابق ہے، صلح بھی عقل کے مطابق ہے، صلح بھی، لڑائی بھی امام کے عقل کے مطابق ہے، سراپا عقل ہے. عزیزو، چاہتا ہوں کہ امام حسن کے فرزند کے آج مسائل آپ کے سامنے. عزیزو، امام حسن علیہ السلام کو جب زہر دی گئی، مولا کے جگر کے ٹکڑے جب تشت میں آ کر گرے، مولا نے جب دیکھا کہ میرا آخری وقت ہے، جناب حسن کو قریب کیا، قریب بلایا. امام حسن 3 سال کے ہیں، 3 سال کی عمر ہے. حسن کو قریب لائے. امام حسن نے قاسم کو اپنے سینے سے لگا کر ایک وصیت کی ہے. عزیزو، ایک تعویذ مولا نے جناب حسن کے بازوؤں میں باندھا. باندھنے کے بعد امام نے فرمایا قاسم، زندگی میں جب کوئی مشکل وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول دینا، تمہاری مشکل کا حل ہوگا. اور ماں سے تاکید کی ام فروا سے، اے ام فروا، اس تعویذ کا خیال کرنا کہیں یہ تعویذ گم نہ ہو جائے. عزادارو، وہ وقت آ گیا جب عاشور کے دن جناب امام حسین کے سامنے آتے ہیں جناب قاسم اور گزارش کرتے ہیں کہ چچا جان، اون محمد بھی شہید ہو گئے، بچے شہید ہو گئے، لیکن میں ابھی زندہ ہوں، میں آپ کے اوپر فدا ہونا چاہتا ہوں. عزادارو، جیسے ہی امام حسن کے سامنے یہ خواہش ظاہر کی، امام حسن نے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹا، تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، میں تجھے کس طرح سے اجازت دے سکتا ہوں؟ میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا. تم میرے بھائی کی نشانی ہو. جب مجھے بھائی کی یاد آتی ہے تو میں تمہاری زیارت کرتا ہوں، میں تجھے چھوڑ نہیں سکتا. جناب قاسم نے بڑی کوشش کی کہ امام حسین سے اجازت لے لیں، لیکن امام حسین نے اجازت نہ دی. امام حسن آتے ہیں، اپنی ماں کے خیمے میں آتے ہیں، ماں سے کہتے ہیں کہ اماں، تم نے تو بڑی تاکید کی کہ اپنے چچا پر قربان ہو جاؤ، لیکن چچا اجازت نہیں دے رہے، میں کیا کروں؟ عزادارو، جناب ام فروا نے کہا ہوگا، اے قاسم، تمہیں یاد ہے جب تم ننھے سے تھے تمہارے بابا نے کہا تھا اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو یہ تعویذ کھول دینا، تمہاری مشکل کا حل ہوگا. عزادارو، جناب قاسم کو یاد آ گیا. جناب قاسم نے خوشی کے مارے وہ تعویذ کھولا اور کہا کہ اس مشکل وقت سے زیادہ کوئی مشکل وقت ہو نہیں سکتا. فوراً تعویذ تو کھولا. عزیزو، کیا دیکھا کہ اس تعویذ میں لکھا ہے، اے بیٹا قاسم، بیٹا قاسم، جب یہ تعویذ کھولو گے اس وقت کربلا کے میدان میں ہوگے، میرا بھائی دشمنوں کے
کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے اپنی جان فدا کر دیں اور تم پیچھے رہ جاؤ۔ عزادارو، جناب قاسم نے جب دیکھا خوشی سے پھولے نہ سمائے، آتے ہیں امام حسین کی بارگاہ میں، چچا یہ خط پڑھیے، یہ وصیت پڑھیے اپنے بھائی کی۔ امام حسین نے خط کو پڑھا، خط پڑھتے جا رہے ہیں، آنسو بہتے جا رہے ہیں، خط پڑھتے جا رہے ہیں اور آنسو بہتے جا رہے ہیں۔ عزادارو، امام حسین نے اتنا گریہ کیا، قاسم کو سینے سے لگایا، اتنا گریہ کیا کہ تاریخ میں ملتا ہے امام حسین نے کسی بھی شہید کو رخصت کرتے ہوئے اس طرح سے گریہ نہ کیا، یہاں تک کہ امام بے ہوش ہو کر گر جاتے، بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے، نہ علی اکبر کو رخصت کرتے ہوئے بے ہوش ہوئے، نہ عباس کو بھیجتے ہوئے بے ہوش ہو، کسی شہید کو رخصت کرتے ہوئے امام بے ہوش نہ ہوئے۔ عزادارو، جب امام کو افاقہ ہوا تو پھر قاسم کو سینے سے لگایا، کہا کہ بیٹا میں کس طرح سے اجازت دوں، تو میرے بھائی کی نشانی ہے، لیکن میں مجبور ہو گیا بھائی کی وصیت سے۔ عزادارو، مقتل میں ملتا ہے امام حسین نے جو کیفیت اپنے بھتیجے سے اپنائی وہ کسی شہید سے نہیں اپنائی۔ کیا کیا؟ اپنا امامہ اتارا، تو جو امامہ اتارا، امامہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصے کو سر پر امامے کے طور پر باندھا اور ایک تحت الحنک اس طرح سے باندھا جس طرح سے میت کا باندھا جاتا ہے، اور دوسرا حصہ کفن کی شکل میں جناب قاسم کو پہنایا۔ اس انداز میں امام حسین رخصت کر رہے ہیں، جاؤ بیٹا اللہ کے حوالے۔ عزادارو، جناب قاسم تیار ہو کر ماں سے اجازت لینے گئے، ماں نے کہا شکر پروردگار کہ میری قربانی قبول ہونے والی ہے۔ عزادارو، جناب قاسم آتے میدان میں ایسی جنگ دکھاتے ہیں کہ اگرچہ 13 سال کے بچے ہیں لیکن دشمن کے سامنے بنی ہاشم کے شجاع کی طرح لڑے، یہاں تک کہ دشمن نے دیکھا کہ ہم اکیلا مقابلہ نہیں کر سکتے، عمر سعد نے کہا جلدی کرو، ہر طرف سے حملہ کرو۔ عزادارو، یہ حکم آنا تھا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری۔ عزیزو، یہ ننھا بچہ گھوڑے پر زخموں کی تاب نہ لا سکا، گھوڑے سے جیسے ہی زمین پر آئے اپنی چچا کو بلایا، یا اماں ادریک، اے مولا میری مدد کیجئے۔ عزادارو، جیسے ہی مولا نے آواز سنی، مولا برق رفتار میں جانا چاہا، لیکن عزیزو مقتل والے ایک جملہ لکھتے ہیں، یہ بھی خصوصیت ہے جناب قاسم کی شہادت کی جو کسی شہید کو نہ ہوئی۔ میں عرض کروں گا تمام شہیدوں کی لاشیں کربلا میں شہید ہونے کے بعد پامال ہوئی، لیکن واحد قاسم تھے جو ابھی زندہ تھے، قاسم کی لاش پامال ہو گئی۔ جب مولا قریب پہنچے ابھی کچھ رمق تھا، مولا کو سلام کیا، قاسم رخصت ہو گئے۔ عزادارو سن سکتے ہو تو سنو، جناب قاسم کی لاش ایسی ہو گئی تھی کہ حسین اٹھا نہیں سکتے تھے۔ کیا کیا؟ اگرچہ بچے کی لاش تھی مولا اٹھا نہ سکے، کیا کیا؟ جناب قاسم کے سر کو اٹھایا، جناب قاسم کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا اور لاش کو گھسیٹتے ہوئے خیمے کی طرف۔ بس آخری جملہ اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ عزادارو، جیسے ہی مولا لاش کو لے کر خیمے میں پہنچے، ساری بیویاں آ گئی، جناب زینب آ گئی، سب ماتم کر رہی تھی، لیکن جناب ام فروان آئے، شہزادی ام فروان آئے۔ جب تک حسین وہاں کھڑے رہے بی بی ام فروان نے گریہ نہ کیا، جب مولا چلے گئے تو شہزادی آتی ہے اور کہتی ہے ہائے میرے دولہے
मोमिनीन और मोमिनात गुजर गए हैं इस साल हमारे साथ अज़ादारी में शहीद नहीं हैं, परवरदिगार उन सबको इस अज़ादारी के सवाब में शामिल फरमा। परवरदिगार जो मरीज़ हैं जनाब कासिम के सदक़े में उन सबको शफ़ाए कुल्ली अता फरमा। जिन्होंने इल्तिमास दुआ कहा है उनको शफ़ाए कामिला अता फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। जो नौजवान हैं उनकी ज़िंदगी दराज फरमा। परवरदिगार सीरत जनाब कासिम पर हमारे नौजवानों को चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार दुश्मनान इस्लाम को, दुश्मनान अज़ादारी को, तशय्युअ को निस्त नाबूद फरमा। जहाँ जहाँ मोमिन मोमिनात अज़ादार और फर्श बिछे हुए हैं, अज़ादारी हो रही है, तमाम मकामात को, मोमिनीन को, अज़ादारों को महफूज फरमा। परवरदिगार बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद जिन मोमिनीन और मोमिनात ने फर्श अज़ा को बिछाने में ताउन किया है, माल खर्च किया, वक्त दिया, सबकी तौफ़ीक़ात इज़ाफ़ा फरमा। जो भी उनकी दिली मुरादियों को पूरा फरमा। परवरदिगार इमाम ज़माना को हम सब से राज़ी व खुशनूद फरमा। शहज़ादी ज़हरा सलामुल अलैहा की खुशनूदी और क़यामत के दिन उनकी शफ़ाअत नसीब फरमा। परवरदिगार बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। मातम हुसैन। मौला हुसैन आका हुसैन, मौला हुसैन आका हुसैन, मौला हुसैन। नौजवान ऐसे यहाँ पर कतार लगाने, हल्का लगाने, माता के लिए हुसैन आका हुसैन।